میں نے کہا دراصل مجھے یہ احساس بھی تھا کہ میں نے رکشی پر بہت ظلم کیا ہے۔ بیوی کی حیثیت سے نہ اسے عزت دی اور نہ اس کے حقوق دیے۔ میں نے اسے ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا رکھا۔ یہ سب اس کی تلافی کے لیے ہے۔ مجھے پراپرٹی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی میرے بینک اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ ہے جتنا میں نے رکشی کو دیا ہے۔ اس سے زیادہ میں نے انویسٹ کر رکھا ہے۔ میری آمدنی متاثر نہیں ہوتی۔ شبنم میری دلیل سے مطمئن نہیں ہوئی۔ علی، تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ تمہارا اور میرا پتہ ایک تھا۔ جہاں تم تھے وہاں میں تھی، اور جہاں میں ہوتی تھی وہ تم خود پہنچ جاتے تھے۔ اب تم مجھے مشرق کی اخلاقی اقدار کا مطلب سمجھاتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں نے برہمی سے کہا، دیکھو میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ پرانے شاہ عالم کو بھول جاؤ، اور مجھ سے بار بار مت پوچھو کہ تم اتنے بدل کیسے گئے ہو۔ کل رات کا کوئی حوالہ مت نکالو۔ سمجھ لو مر گیا پرانا شاہ عالم، اور یہ نیا شاہ عالم تمہیں پسند نہیں۔ اگر اس کے خیالات اور نظریات سے تمہیں اتفاق نہیں تو چھوڑ دو مجھے۔ تمہارا اور میرا راستہ الگ ہو سکتا ہے۔ تم اپنی پرانی دنیا میں خوش رہو۔ شاہ عالم جیسے اور بھی بہت مل جائیں گے تمہیں۔ میں ایک نئی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی مرضی سے جینے دو۔ مجھے اپنے ماضی کے جال میں قید رکھنے کی کوشش چھوڑ دو۔ شبنم دم بخود مجھے دیکھتی رہی۔ پہلے وہ جتنی حیران تھی اب اس سے زیادہ پریشان اور خوفزدہ تھی۔ میرا یہ نیا روپ اچانک اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کے ذہنی تذبذب، کشمکش اور پرشکوک بے یقینی پر اپنی جدوجہد سے قابو پانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، مگر مجھے شاہ عالم تسلیم کرنے کے لیے بعد میں اس کا احساس زیاں باقی تھا۔ اسے اپنی زندگی میں کسی کمی کا احساس تھا اور ایک خلا محسوس ہوتا تھا۔ شاہ عالم وہی ہے، مگر اس کا جذباتی رویہ وہ نہیں ہے۔ اس کا خود غرضانہ التفات بھی التفات تو تھا، وہ اپنے مطلب کے لیے شبنم سے فقط رکھتا تھا، مگر اب وہ قربت ہی خواب فرد ہو گئی تھی۔ شراکت اور اخلاقی اقتدار کی دیوار کھڑی کر کے وہ شبنم کے لیے بھی غیر بن گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکا۔ آئی ایم سوری، میں آئندہ عادت بنا لوں گی کہ تمہارے سامنے گزرے وقت کوئی بات نہ کروں۔ تم بدلے ہو تو میں بھی خود کو بدل لوں۔ میں نے کہا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب کو چھوڑو، مرد تو برتن کی طرح ہوتا ہے، اور عورت پانی کی طرح خود کو اس کے سانچے میں ڈھالنے پر مجبور ہوتی ہے۔ میں خود کو تمہارے مطابق ایڈجسٹ کر لوں گی۔ مزید کچھ کہنے سننے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ رئیس ہماری گفتگو سے اتنا لاتعلق اور بیزار بیٹھا تھا کہ صوفے پر لیٹ کے سو گیا تھا۔ میں نے اسے جگایا تو وہ کچھ خفیف ہوا کہ میرے ساتھ باہر آ گیا۔ تیسمار خان برآمدے میں لگی ہوئی 4 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے کوئی بچی تھی جو میز پر تاش پھیلا رہی تھی، اور معلوم نہیں وقت گزاری کے لیے وہ کیا گیم کھیل رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی تیسمار خان کھڑا ہو گیا۔ ابھی ہم ڈیوٹی پر جاتی، پھر آئی تو تمہارا ساتھ گیم پورا کرتی۔ وہ بچی ہنسنے لگی۔ اوئے بشیشے بھاگ رہا ہے بے ایمان۔ تیسمار خان کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ پڑ گیا۔ تم کیا بولتی ہو، ہم بے ایمان؟ ہم نہیں بھاگتی۔ وہ بچی اس پر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اور کیا یہ بھاگنا نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف 100 روپے ہار گیا تم؟ دم نکل رہا۔ ابھی تو بڑی شان دکھا رہا تھا۔ جھوٹے کا مال بہت ہے۔ تیسمار خان غصے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ ہم کو جھوٹا بولتی ہے؟ ہم تمہارا لحاظ کرتی، تم عورت ہوتی۔ ارے جا، بڑا مرد بنا پھرتا ہے۔ گز بھر کا خود نہیں ہے، 1 فٹ کی مچھیں لگا لی ہیں 2.5 روپے والی۔ اب میں نے اس بچی کو غور سے دیکھا۔ وہ بچی نہیں، 4 فٹ قد کی عورت تھی جس کی آواز سیٹی جیسی تھی، اور زبان کے ساتھ اس کے ہاتھ چل رہے تھے اور آنکھیں چل رہی تھیں۔ وہ بہت تیز ترار عورت تھی، اور غالباً اس نے تاش کے پتوں کی چال بازی تیسمار خان کو بیوقوف بنا کے لوٹ لیا تھا۔ اگر ہم نہ آتے تو وہ تیسمار خان کو بالکل ہی کنگال کر دیتی۔ دیکھو، اب تم گالی دیتی موج کو، ہم سب برداشت کرتی، مگر تم موج کو کچھ بولتی تو کیا کرے گا تم؟ اس نے ہاتھ چلا کے کہا، گولی مار دے گا مجھے، توپ چلا دے گا، بم گرا دے گا مجھ پر۔ نقلی مونچھوں کو اور کیا کہوں میں؟ اصلی مان لو تیرے کہنے سے ان کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ میں نے کہا، تیسمار خان چلو، اس نے تم نہیں جیت سکتے۔ 1 منٹ صاحب، ہم اتنا بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اس عورت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ابھی تم ہمارا مجھ کو پکڑتی، کھینچ کر دیکھتی، تم اکھاڑتی تو ہم اپنا نام بدل دیتی، اپنا باپ کا نام بدل دیتی، دادا کا نام بدل دیتی۔ اندر سے شبنم نے آ کے اس عورت کو ڈانٹا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بک بک لگا رکھی ہے تم نے؟ میں نے تیسمار کو کھینچ لیا۔ چلو تم بھی کیوں اپنا دماغ خراب کر رہے ہو؟ رئیس نے کہا، دماغ ہے کہاں اس کے پاس، وقت خراب کر رہا ہے سالا، اپنا بھی اور ہمارا بھی۔ عورت تو زیر لب بڑبڑاتی اور تیسمار خان کو گھور گھور کے دیکھتے ہوئے اندر چلی گئی۔ تیسمار خان کا غصے اور صدمے سے حال خراب ہو گیا۔ صاحب، یہ ہمارا اتنا بے عزتی خراب کرتی، ہم کو بولتی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بڑے افسوس سے سر ہلایا۔ بے عزتی کا خیال ہوتا تو اس کی ایک بات نہ سنتا۔ ایک ہاتھ ایسا کہ جو زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی دانتوں میں آ جاتی۔ رئیس نے کہا۔ میں نے کہا، یار تیسمار خان، کون تھی یہ عورت؟
یہ عورت نہیں ہوتی صاحب، شیطان کا سالی ہوتی ہے، اللہ معاف کرتی، اس کو ہم نہیں چھوڑتی، وہ ہم کو نامرد بولتی، جھوٹا بولتی، بے ایمان بولتی، ہم اس کا کھانا خراب کرتی، ہم اس کو قتل کرتی۔ وہ غصے میں بولتا رہا، اب بند کر اپنی بکواس، کیوں بیٹھا تھا اس کے ساتھ تاش کھیلنے؟ دن میں کبھی لوڈو بھی کھیلا ہے؟ رئیس نے کہا۔ اسمار خان کا غصہ کچھ سرد ہوا۔ اب ٹھیک بولتی صاحب، ہم بے وقوف ہوتی، گدھا ہوتی، وہ ہم کو بلاتی نہیں، ہم اس کو پانی کا واسطے بولتی، وہ ہم کو بولتی کہ اندر آتی، تشریف رکھتی، پھر وہ ہمارے واسطے چائے بھی لاتی۔ میں نے کہا، آخر یہ کون، نام کیا ہے اس کا؟ یہ صاحب ادھر کام کرتی، نام اس کا ہوتی چھوٹی، سب چھوٹی بولتی، اصل نام بہت مشکل ہوتی، بہت لمبا ہوتی، ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ اب تجھے 30 عمر خان کہنے میں کیا خرچ ہو جاتا ہے؟ 30 سیکنڈ، ہم بھی تجھے چھوٹو کہہ سکتے، بلائیں گے؟ رئیس بولا۔ اس نے تڑپ کے رئیس کو دیکھا۔ صاحب ایسا ظلم نہیں کرتی۔ ابے ظلم کیسا؟ یہ جو مستری اور مکینک بنتے ہیں سب چھوٹے کہلاتے ہیں نا، پہلے تو، خواہ وہ لمبے ہوں استاد سے۔ صاحب جی ہمارا نام خراب ہوتی ہے، عزت خراب ہوتی ہے، ہم ابھی دنیا دوا کھاتی اور ایک دم لمبا ہو جاتی ہے۔ حکیم صاحب بولتی کہ اس دوائی سے قد بھی مہنگی جیسے بڑھتا ہے وہ بہت تصویر دکھاتی۔ میں نے کہا، مہنگائی کے حساب سے بڑھتے رہے تو 2-4 سال میں 2 گنا ہو جائے گی، 9 فٹ قد ہو جائے گا، لیکن آپ ہم کو چھوٹو نہیں بولتی، ہمارا چھوٹا نام لیتی۔ اس نے بے حد دکھی لہجے میں گزارش کی۔ رئیس نے کہا، چھوٹا نام کیا لیں؟ صرف 30 کہیں یا پھر مار کہیں؟ میں نے کہا، فارسی میں مار کہتے ہیں سانپ کو، مار آستین یعنی آستین کا سانپ۔ آپ خان بولتی، ابے خان تو ہم خود ہیں، بس ہو گیا فیصلہ تو چھوٹو، جب تک کہ کسی طرح جڑی بوٹی یا دوا سے لمبا نہیں بن جاتا۔ رئیس خان نے کہا۔ میں نے اسے تسلی دی، یا بری نام ہے، بالآخر تم کسی درویش یا دوا سے لمبو بھی ہو جاؤ گے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے ایک آ بھری۔ آپ مالک ہوتی صاحب، آپ بول سکتی، چھوٹو بولتی، لوٹا بولتی، ڈوڈو بولتی، جیسا کمینہ لوگ مذاق اڑانے کو بولتی، اللہ ہم کو صبر دیتی۔ میں نے کہا، چھوٹی کے چکر میں کیسے پڑ گئے تم؟ ہمارا تقدیر، ہمارا شامت ادھر لے آ جاتی، وہ تاش لا کے بولتی کہ ہم تم کو تماشا دکھاتی، تم شرط لگاتی، ہم مان جاتی۔ اس کی طویل گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ چلاک مکار عورت نے حماقت کی حد تک سادہ لوتی اسمار خان کو پہلے چائے پلائی، پھر باتوں میں لگایا، اور غالباً اپنے عورت ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اسمار خان کو عقل کو گھاس چرنے بھیج دیا۔ اسمار خان جیسے پہلی بار کسی عورت نے گھاس ڈالی تھی، خود گدھا بن کے گھاس کھا گیا۔ چھوٹی نے اسے پتے بازی کا کوئی کرتب دکھایا اور اس نے کہا کہ لو گڈی میں سے ایک پتا نکالو اور خود اچھی طرح دیکھ کے واپس رکھ دو، اب خود ہی اسے پھینکو۔ اب میں بغیر دیکھے وہی پتہ نکال دوں گی۔ اسمار خان نے کہا کہ یہ ناممکن۔ اس نے کہا کہ اچھا لگاؤ شرط 50 روپے کی۔ 50 کا نوٹ پکڑ کے اس نے چند سیکنڈ میں پتہ نکال لیا اور اسمار خان کے سامنے رکھ دیا۔ دوسری بار اسمار خان نے پتہ نکالتے ہوئے بہت احتیاط کی اور گڈی کو خوب پینٹا، مگر وہ 50 روپے کا ہار گیا۔ تیسری شرط 100 روپے کی تھی۔ وہ آنکھوں پر دوپٹے کی پٹی باندھ کے پتہ نکالنے والی تھی اور اس نے دوپٹہ گلے سے اتار کے اسمار خان کو پیش کر دیا تھا کہ لے تم خود پٹی باندھو۔ اس دوپٹے کے لمس اور خوشبو نے اسے مست کر دیا تھا۔ آنکھوں پر باندھتے ہوئے گریبان کے نظارے نے اسمار خان کو مدہوش کر دیا تھا۔ اچانک ہمارے آ جانے سے اسے ہوش آ گیا اور اس سے کہ 100 روپے ضرور بچ گئے، مگر بے عزتی خراب ہوگی۔ میں نے اور رئیس نے اندازہ کر لیا کہ چھوٹو نے 100 روپے نہیں ہارے، اپنا دل ہار دیا ہے۔ چھوٹی نے ہمارے سامنے اس کا جو مذاق اڑایا تھا، اس پر وہ مشتعل ضرور ہوا تھا، مگر یہ غصہ بھی اپنے جذبات کو چھپانے کی ناکام کوشش کا ایک اندازہ تھا۔ وہ اندر سے جتنا خوش تھا، اس سے زیادہ متاثر تھا۔ چھوٹی کی شیریں بیانی، ہوشیاری اور ذہانت، ناز و انداز اور ادائے حسن و شباب نے اسمار خان کو عقل ختم کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہنسنے لگا اور اس کی تعریف کرنے لگا۔ انتہا یہ ہوئی کہ اس نے چھوٹی کی رائے سے چھوٹو کہلانا بھی قبول کر لیا۔ میں اور رئیس حیران ہونے اور ہنسنے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ بے شک اللہ سبھی انسانوں کے جوڑے آسمانوں پر بناتا ہے اور ان وقت آنے پر کسی بھی بہانے اس دنیا میں ملا دیتا ہے۔ پتے بازی سے عشق کی بازی کا سلسلہ اسمار خان کی بے رنگ زندگی میں ایک انتہائی خوش رنگ انقلاب کا سبب بنا، جس نے ان کو یوں بدل دیا جیسے دھوبی کسی میلے کچیلے بدبودار اور شکنجدہ کپڑے کو دھو کے، نیل کلف لگا کے اور استری کر کے نیا جیسا بنا دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں خود کو آزاد اور سبکدوش محسوس کرنے لگا تھا۔ مجبوری کے جس جال نے مجھے اسیر کر لیا تھا، اس کے پھندے ایک ایک کر کے کٹتے جا رہے تھے اور احساس جرم و گناہ کا بھار ختم ہو گیا تھا۔ میرے لیے واپسی کے راستے صاف اور واضح ہوتے جا رہے تھے۔ وکیل کے پاس مجھے شام کے بعد جانا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ سے ملاقات کا وقت گزر چکا تھا اور اب دوبارہ رات کے 12 بجے سے پہلے نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے درمیانی فرصت کو استعمال کرنے کے لیے بہتر سمجھا کہ رکشی کے ساتھ شاہ عالم ہاؤس جا کے اپنی زندگی کا وہ افسوسناک باب بھی بند کر دوں جس کی ابتدا ابھی شرمندگی تھی اور انتہا بھی۔ مجھے وہ وقت یاد آتا تھا جب میں شاہ عالم کی حیثیت سے شاہ عالم کے بیڈ روم میں شاہ عالم کی بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا
اور آنکھیں کھول کر دیکھنے پر مجھے شرمندگی اور خوف کے صدمے نے جکڑ لیا تھا۔ بے شک وہ سب غیر اختیاری تھا، مگر مدہوشی، دیوانگی یا مجبوری میں سرزد ہونے والے کسی بھی شرمناک فعل پر ہوش آنے پر ندامت کم نہیں ہوتی۔ شاہ عالم ہاؤس میں جو کچھ ہوا یا میں نے کیا میرے ماضی کا ایک پرآزار حصہ تھا، اور مجھے اس کی یاد کے عذاب کو ایک عمر برداشت کرنا تھا۔ اطمینان اور خوشی کی بات یہ تھی کہ آج میں پورے اختیار کے ساتھ اپنی زندگی پر پورا تصرف حاصل کر سکتا تھا، اور مجھے ناصر عظیم بننے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ گزرے ہوئے 6 مہینے میرے لیے کسی گندے نالے کی طرح تھے جو میری زندگی خوش رنگ اور دلنواز چمن کے درمیان بہنے لگا تھا۔ اب میں اسے بانٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر یہ احساس کیسے ختم ہو سکتا تھا کہ اس مٹی کے نیچے کسی کو نظر نہ آنے والی بدصورتی موجود ہے۔ اچانک مجھے گزشتہ رات کا خیال آیا۔ میں نے چندہ فون پر بات کرنے کی کوشش کی، مگر گھنٹی بجتی رہی اور کسی نے بھی ریسیور نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے موبائل فون نکال کے پھر خان اعظم کے گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی پھر بجتی رہی، ریسیور اس بار بھی کسی نے نہیں اٹھایا۔ میں نے کچھ دیر بعد فون بند کر دیا۔ یار یہ عجیب بات ہے، مجھے تشویش ہو رہی ہے، بے فون خراب ہوگا۔ میں نے کہا نہیں یار، میں پوچھ چکا ہوں ایکسچینج سے، فون ٹھیک ہے۔ ایکسچینج والے تو ٹھیک نہیں ہیں یار، کوئی شکایت کرے گا تو وہ نوٹ کرتے ہیں نا، اور نوٹ کر کے بھول جاتے ہیں۔ ہم تیسرے پیر رکشی کے پاس پہنچے تو وہ کھانے سے فارغ ہو چکی تھی، لیکن فرید کی ماں کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت کہاں سے آ رہی ہے یاروں کی جوڑی؟ رکشی نے کہا، حسب معمول خوار ہو کے اپنے نصیب میں یہی ہے۔ میں نے کہا، کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں؟ فرید کی ماں نے پوچھا۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں، میں نے کہا، لنچ پر آپ نے بلایا تھا، اتنے اصرار سے مہمان آ گئے ہیں تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کھانا کھاؤ گے؟ فرید کی ماں ہنسنے لگی، تم مہمان کب سے ہو گئے؟ رکشی نے اٹھتے ہوئے کہا، وہ کیا کہتے ہیں، 1 دن 2 دن مہمان، تیسرے دن بلائے جان۔ اب یہ مستقل بلائے جان ہی رہیں گے۔ نہ بیٹی، ایسا نہیں کہتے، تم بیٹھو باتیں کرو، ان میں سے میں کراتی ہوں کچھ بندوبست۔ میری بات پر رکشی سوچ میں پڑ گئی۔ شاہ عالم ہاؤس جانا ہے، ابھی جا کے سامان اٹھانا ہے۔ ہاں، یہ شاہ عالم کی زندگی کا آخری دن ہے۔ میں نے کہا، ابھی مجھے وہاں تمہارے بغیر بھی جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بعد میں خود وہاں جانا کب چاہوں گی۔ وہ جگہ میرے لیے کسی جیل کی اس کوٹری سے کم نہیں جہاں کسی نے عمر قید کاٹی ہو۔ ہم دونوں کو اپنے اپنے ماضی سے رشتہ توڑ کے آگے جانا ہے۔ اچھا ہے اس وقت کی کوئی بھی نشانی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یہ تمہارا ماضی کیسے ہو گیا؟ تم تو اپنے ماضی کی طرف ہی جا رہے ہو۔ کیا یہ کام تم نہیں کر سکتے؟ میرا جانا ضروری ہے۔ تمہیں اپنی چیزوں کا فیصلہ خود کرنا ہے، یہ کیا ہم ہیں اور کیا غیر اہم ہے۔ میرا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شاہ عالم کا ہے، وہ سب میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ وہاں تہہ خانے میں شاہ عالم کی پارٹی کا سارا اہم ریکارڈ ہے، اسے تم عدالتی تحویل میں دے دینا چاہتے ہو، لیکن اب وقت نہیں ہے میرے پاس۔ میں وہ سب ایک ٹرک میں بھر کے شمس یا قریشی کو بھجوا دوں گا، کسی عدالتی حکم کے بغیر۔ جب شاہ عالم ہی دنیا کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا تو ساری تگ و دو اور بک بک بھی ختم ہو جائے گی۔ کیا فرمایا شاعر نے؟ اس موقع کے لیے بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھا لیا، اس کی بلا سے بوم بیسے یا ہمارے۔ رئیس نے سوال کیا، یار یہ ہماری ہے نا پیارے، کوئی پرندہ جو کسی کے سر پر بیٹھ جائے گا تو وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر اب بادشاہت ہی کہاں ہے؟ رئیس نے افسوس سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں یہ سائنسداں، بہت سے جانوروں کی نسلیں اب وہ ہوتی جا رہی ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، معدوم۔ پہلے تو ہاتھی سے بڑے سائز ڈائناسورس بھی ہوتے تھے۔ میں نے کہا، ڈائناسورس؟ جاہل! ابے ہاں وہی تو، یہ ہما بھی ایسے ہی ختم ہو گیا، ورنہ بادشاہت بھی رہتی۔ ویسے یہ پرندہ کیسا ہوتا ہے؟ تو نے دیکھی ہے تصویر؟ تو ہمیں بھی دکھا دے، کیا پتا کہیں نظر آ جائے تو سالے کو پکڑ کے بٹھا دیں گے تیرے سر پر۔ میں نے ہنس کے کہا، وہ ایک فرضی بات ہے، الادین کے چراغ کی طرح۔ رکشی نے کہا، میں فرید کو فون کر کے بتا دوں کہ ہم شاہ عالم ہاؤس جا رہے ہیں؟ ہاں بھائی، ان کی اجازت تو ضروری ہے۔ میں نے ان کے لفظ پر زور دے کے کہا، وہ کچھ چھیمتی نہیں، دراصل کسی کو پتہ تو ہونا چاہیے، خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے، ممکن ہے وہ بھی ساتھ جانا چاہے۔ وہ یقیناً جانا چاہیں گے۔ میں نے کہا، تم انہیں موقع فراہم کر رہی ہو، اسے بھی بہانا چاہیے، ہم کہتے ہیں تو بہانہ کر دیتا۔ وہ خفا ہونے لگی۔ میں تو حفاظت کے خیال سے کہہ رہی تھی، نہیں تو نہ صحیح چلو، لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے بعد خود میں نے اسے فون کر دیا اور حسب توقع اس نے کہا، میں بھی آ جاتا ہوں۔ میں نے ہنس کے کہا، ہم نے بھی یہی خیال ظاہر کیا تھا۔ رکشی کا خیال تھا کہ تم بے حد مصروف ہو اور تمہیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں۔ میں نے کہا کہ شرط لگا لو، وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے گا، سر کے بل۔ رکشی نے مجھ سے فون چھین کے بند کر دیا۔ تم کچھ ضرورت سے زیادہ بولنے لگے ہو، میں نے معصومیت سے کہا۔ پوری بات کرنے نہیں دی اور الزام یہ کہ باتیں بہت کرتے ہو، مگر ایسے تم کس کی زبان پکڑو گی؟ باتیں تو کریں گے لوگ، اپنا پتہ ہے کہ تمہارے اور شبنم کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اس نے جوابی حملہ کیا۔ ہاں، لوگوں سے زیادہ تو میں خود باتیں پھیلاتا ہوں، اور مجھ سے زیادہ شبنم۔
ہر بات اعلانیہ کہتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اس سے باتیں بنانے والے مایوس ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کہیں۔ بات یہ ہے کہ رکشی بی بی اور پرانی بات ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور قافلہ چلتا رہتا ہے۔ آدمی کو ہونا چاہیے ڈھیٹ، اور دکان اس طرح استعمال کرنی چاہیے کہ ایک کام کی بات سنیں اور دوسرے فضول بات اڑانے کے لیے۔ ابے ہاں یار، اپنی بھی یہی پالیسی ہے، ایسی کہ تیسی بات کا پتنگڑ بنانے والوں کو اور محاورے کے مطابق ان کی چوٹ چونٹی کی ہاتھ بنا دیتے ہیں۔ رئیس بولا، صحیح محاورہ ہے، رائی کا پہاڑ بنانا۔ رئیس اڑ گیا، ابے رہنے دے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ شاہ عالم ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے میں نے ایک بار پھر کرنل خان کا نمبر ملا کے دیکھا۔ معلوم نہیں کیوں مجھے جواب نہ ملنے سے ایک نامعلوم سی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہوئی تھی کہ کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا تھا۔ دل کو اس خیال سے تسلی نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہیں جا سکتے ہیں۔ پچھلے کئی برسوں میں ایک بار بھی وہ 24 گھنٹوں کے لیے گھر چھوڑ کے کہیں نہیں گئے تھے۔ میں ڈاکٹر کمال فاروقی کو فون کر کے بھی معلوم کر سکتا تھا کہ خان جی اور چندہ خیریت سے ہیں، مگر ہم اس سمت میں جا رہے تھے کہ جدھر ان کا گھر تھا، جو میرا بھی گھر تھا۔ میں نے کہا، چھوٹو گاڑی دائیں ہاتھ پر موڑ لو اور اگلے چوک سے پھر دائیں طرف۔ اس نے پلٹ کے مجھے مجروح نظروں سے دیکھا۔ گاڑی ہم 100 بار موڑتی، 1000 بار موڑتی، مگر آپ میرا دل توڑتی۔ ہم کو چھوٹو بولتی تو ہمارا کتنا بے عزتی خراب ہوتی۔ میں نے کہا، یار چھوٹو، کسی کے کہنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ شیر کو بکری کہنے سے وہ بکری نہیں ہو جاتا۔ تم بہت بڑے آدمی ہو، ماشاءاللہ، اتنی بڑی مونچھیں ہیں تمہاری اور ایسی اکڑی ہوئی ہیں کہ چاہو تو دونوں طرف ترازو کے پلڑے لٹکا دو۔ پھر اتنا بڑا دل ہے تمہارا کہ اس میں چوٹی رہ سکتی ہے۔ فی الحال، بعد میں کوئی بڑی ہوئی تو وہ بھی۔ وہ خوش ہو کے دانت نکالنے لگا اور مجھے ہلا کے کہنے لگا، خان اعظم کے پرانے وقتوں کے بنگلہ نما گھر کے دروازے پر اس نے گاڑی روکی تو ایک لمحے کے لیے مجھ پر تذبذب کی کمزوری غالب آئی۔ میں نے سوچا کہ کہیں سب کے سامنے مجھے بے عزت ہو کے نہ لوٹنا پڑے، مگر یہ وقتی خیال تھا۔ خان اعظم کی عادت کو مجھ سے بہتر کون جانتا تھا؟ وہ صرف گرج سکتے تھے، برستے نہیں تھے۔ مجھے مین گیٹ پر اندر سے تالا دیکھ کے حیرانی ہوئی۔ برآمدے میں کھلنے والے دروازے اور کھڑکیاں سب بند تھے۔ دوسرے گیٹ کی طرف، جو ہمیشہ بند ہی رہتا تھا، ان کی جیپ بھی موجود نہ تھی۔ میں نے گیٹ پر لگا ہوا کال بیل کا بٹن بار بار دبایا تو اندر گلی کی طرف سے ایک شخص نمودار ہوا۔ وہ صورت اور حلیے سے چوکیدار نظر آتا تھا، اور چوکیدار ہی ثابت ہوا۔ خوچا، کیا بات ہے؟ اس نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، مجھے خان اعظم کرنل خان سے ملنا ہے۔ ادھر کوئی کرنل مرنل نہیں رہتا، یہ بنگلہ خالی ہے۔ میں نے کہا، یہ بکواس ہے۔ خوچا کیسے بات کرتا ہے؟ پٹھان گرم ہو گیا۔ ہم سیٹھ اسحاق کو جانتا ہے؟ وہ عام اور چوکیدار کا واسطے رکھا۔ بنگلہ خریدا ہے سیٹھ نے۔ میں نے کہا، کون ہے یہ سیٹھ اسحاق؟ میری بات کراؤ اس سے، اندر فون ہے۔ عام کو سیٹھ کا نمبر نہیں معلوم۔ ابھی جاؤ۔ وہ پلٹ گیا۔ میں دہشت زدہ اور حواس باختہ ہو گیا۔